السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی نماز تہجد کے حوالے سے کہ نماز تہجد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پر عمل کیا اور پابندی کے ساتھ اس کو ادا فرماتے رہے۔ آج آئے ہم نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں اسے سماعت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی وقت ملے نماز تہجد کی پابندی ہم کرتے رہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدھی رات میں بندے کا 2 رکعت پڑھنا دنیا اور تمام اشیاء سے بہتر ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر شاق اور دشوار نہ گزرتا تو میں نماز تہجد کو فرض قرار دے دیتا ہوں۔ اس سے ایک بات کا اندازہ لگائیں کہ نماز تہجد کتنی ضروری ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو نماز تہجد کی اگر ہم پابندی کریں، جس کے بارے میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، عبادت کی جائے، مولا کی بندگی کی جائے اور مولا کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکایا جائے۔ اور یہ ہماری سہولت کی خاطر کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے جو ہے فرض نہیں قرار دیا، بلکہ یہ ہمارے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر ہم عمل کریں اور نماز تہجد کی ہم پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ وقت ملے تو ضرور از ضرور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم پر زندگی، موت، قبر اور حشر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو، تو رات کا کچھ حصہ باقی رہے تو رضائے الہی کے لیے اٹھ کر عبادت کرو، اور اے ابو ہریرہ گھر کے کونے میں نماز پڑھا کرو، تمہارا گھر آسمان سے ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکدار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی کہ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی، موت، قبر، حشر سب میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو، بتائیں زندگی میں کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمت شامل حال رہے۔ زندگی کے وقت میں انسان اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، ہر وقت ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی پریشانی، کبھی بے چینی، کبھی بے قراری، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کسی چیز کا ٹینشن۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس میں اگر اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو زندگی سنور جائے۔ موت کا وقت کتنا کٹھن وقت ہے، ایسا وقت ہے کہ اللہ اکبر فرمائے گا کہ اس موقع پر بھی شیطان یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بہکائے، ورغلائے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، مگر اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو سبحان اللہ پھر اس انسان کو کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور قبر کا وقت، اللہ اکبر، موت کے بعد جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوالات ہوں گے، جوابات دینے ہیں، مگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو سبحان اللہ تو سارے سوالات آسان ہیں اور قبر پھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ حشر کا میدان، وہ ایسا دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ سوچے اس میں تو سب کو رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ موت کے وقت، موت کے بعد قبر اور قبر کے بعد حشر میں اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائے تو کوشش کرے کہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوگانا ضرور ادا کر لیا کریں۔ نماز تہجد کا وقت بھی میں آپ کو بتا دوں، نماز تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد سے
سحری کے وقت یعنی سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے جب تک ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں سوئے اور پھر بیدار ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کر لیا، سو لیا اور نیند آ گئی، اب اس کے بعد وہ بیدار ہوا، چاہے تھوڑی ہی دیر کے بعد بیدار کیوں نہ ہوا ہو، اور وہ اگر نماز تہجد ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے، تہجد کا وقت شروع ہو چکا۔ اور اگر کوئی آدھی رات میں اٹھے، مگر رات کے اخیر حصے میں اٹھنا اور اخیر حصے میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا، سبحان اللہ، یہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم وقت یہ کوشش کرتے رہیں کہ نماز تہجد کو ہم آخری وقت میں اٹھ کر ادا کریں۔ اور ماہ رمضان المبارکہ میں تو ایک بہت ہی اچھا اور اہم موقع ہوتا ہے کہ ہم نماز تہجد جو ہے آخری پہر میں اٹھ کر ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سحری کرنے کے تمام کے تمام گھر کے افراد اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ جب بھی سحری کے لیے ہم اٹھیں تو اس موقع پر نماز تہجد کو ادا کر لیں۔ نماز تہجد کی رکعت اب یہ کتنی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، انشاءاللہ العظیم اس کو بھی جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد انشاءاللہ العظیم آپ سماعت کریں گے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعت ہیں اور ہمیں کس طریقے سے نماز تہجد ادا کرنا چاہیے۔